الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام بزرگان مکرم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدرت کا عجیب اتفاق ہے کہ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، 17واں روزہ ہے اور جمعے کا دن ہے، اور اسلام کا اور کفر کا، حق و باطل کا جو سب سے پہلا فیصلہ کن معرکہ، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر کہتے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کا عظیم واقعہ بھی 17 رمضان کو پیش آیا اور دن بھی جمعے کا تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں تقریباً 20 سال کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ بھی وہی، دن بھی وہی۔ تو اس مناسبت سے آج کی گفتگو کا عنوان اسلام اور کفر اور حق و باطل کا پہلا معرکہ، اور پھر مختصراً اعتکاف اور شب قدر کے بارے میں بھی آخر میں چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ مسلمان کو اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے۔ وہ قومیں ہی زندہ قومیں کہلاتی ہیں جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں، اس لیے کہ تاریخ میں بہت بڑے بڑے سبق ہوتے ہیں۔ پھر اسلام کی تاریخ، وہ تو اپنے دامن میں بے شمار پیغام رکھتی ہے۔ بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے جگہ جگہ انبیاء سابقین، پہلے نبیوں اور ان کی قوموں کے حالات اور واقعات کا تذکرہ کیا ہے، ان کے قصے بیان کیے ہیں، کیونکہ ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، پیغام ہوتا ہے۔ قرآن کریم واقعات کی کتاب نہیں ہے،
نصیحت کی کتاب ہے، اور واقعات اور قصوں کا بیان بھی اس بنا پر ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اسلامی تاریخ کا یہ عظیم الشان واقعہ، جسے حق و باطل کا پہلا معرکہ اور پہلی جنگ کہا جاتا ہے، جو اسلام اور کفر کے درمیان بدر کے میدان میں معرکہ قائم ہوا، یہ بھی اپنے دامن میں بے شمار پیغام اور سبق رکھتا ہے۔ وہ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ راہ، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پارینہ راہ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے سینے کے داغ تازہ رہیں تو کبھی کبھی ان پرانے قصوں کو اٹھا کر پڑھ لیا کرو۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کا یہ تاریخی واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ اس کے لیے تو کئی جمعے کے اجتماعات چاہیے، اور ظاہر ہے کہ آج ہم صرف اس کا خلاصہ ہی بیان کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ المکرمہ میں آپ نے نبی ہونے اور پیغمبر ہونے کا اعلان کیا، اور مجموعی طور پر آپ مکہ المکرمہ میں پیدائش سے لے کر 53 سال تک مکہ المکرمہ میں رہے۔ ان میں 40 سال تو آپ کی زندگی اور حیات مبارکہ کے وہ ہیں جس میں آپ نے نبی اور پیغمبر ہونے کا اعلان نہیں کیا، اور وہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تھا۔ اور اس دور میں آپ کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی، کوئی دشمنی اور عداوت نہیں ہوئی۔ عبداللہ کے بیٹے محمد کو سب مانتے بھی تھے، عزت بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، اور الصادق الامین کے لفظوں سے بلاتے اور پکارتے بھی تھے۔ لیکن جب اللہ کے حکم سے زندگی مبارک کے 40 سال پورا ہونے پر آپ نے پیغمبر اور نبی ہونے کا اعلان کیا، گویا محمد بن عبداللہ سے آگے بڑھ کر محمد الرسول اللہ ہونے کا اعلان کیا، تو غیر اپنے بھی دشمن ہو گئے۔ بتوں کی پوجا سے روکا، شرک سے روکا، توحید کی دعوت دی، بیگانے تو بیگانے، اپنے قریبی رشتہ دار بھی جان کے دشمن، خون کے پیاسے ہو گئے۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جو 13 سال مکہ المکرمہ میں گزارے ہیں، وہ انتہائی پریشانی میں، صدموں میں، غموں میں، تکلیفوں میں اور اذیتوں میں گزارے ہیں۔ آپ کا جو کلمہ پڑھتا اس پر بھی ظلم کیا جاتا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کے بعد اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑا، مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ طیبہ کے انصار اور لوکل آبادی نے اپنی آنکھیں بچھائیں، دل و نگاہ فرش راہ کیے۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ کے کئی لوگ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے۔ حضور علیہ السلام کی دعوت وہاں پہنچ چکی تھی۔ حج کے موقع پر جو لوگ مدینے سے جاتے تھے وہ وہاں جا کر حضور علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو جاتی، حضور علیہ السلام ان کو وعظ و نصیحت کرتے، تو بہت سے متاثر ہوئے، مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ گویا حضور تو مدینے میں بعد میں آئے، مگر حضور کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد اگرچہ کم تھی، مگر انہوں نے حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا اور حضور کے لیے پلکیں بچھائیں اور آپ کا استقبال کیا۔ حضور جب مدینہ منورہ آ گئے تو مکہ المکرمہ کے کافر و مشرک، ان کے غصے اور ان کے غضب کی آگ پھر بھی ٹھنڈی نہ ہوئی۔ ایک دوسرے سے کہتے کہ اگرچہ اب مکہ المکرمہ میں ہمیں محمد بن عبداللہ نظر نہیں آتے، ہماری آنکھیں نعوذ باللہ کہتے ہیں اب تو ٹھنڈی ہو رہی ہیں کہ وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آتے اور ان کے صحابہ بھی نظر نہیں آتے، لیکن اس بات کا خطرہ تو موجود ہے
کہ وہ مدینہ منورہ میں جو گئے ہیں دن بدن ان کا پیغام پھیل رہا ہے اور لوگ ان سے وابستہ ہو رہے ہیں اور وہ ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی ایک طاقت بن رہی ہے، وہ ایک نہ ایک وقت میں اپنی اس طاقت کو اکٹھا کر کے ہم پر مکہ مکرمہ میں حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہمارا ظلم و ستم تو بھولے گا نہیں۔ وہ کبھی تو ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، چڑھائی کر سکتے ہیں، یہاں اگر وہ تھے تو ہم روک سکتے تھے، وہاں سے ان کو روک کون سکتا ہے؟ اور ان کا پیغام، ان کی دعوت، ان کی تبلیغ پھیل رہی ہے، دن بدن مسلمان ہو رہے ہیں، اطلاعات یہ آ رہی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کو وہاں پر روکنا چاہیے، ان پر حملہ کرنا چاہیے، ان کے راستے کو، ان کی طاقت کو کمزور کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی وقت میں مکہ المکرمہ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ یہ ان کا ایک دار الندوہ تھا، یوں کہہ لو کہ کافروں کی پارلیمنٹ تھی، وہاں پر وہ مشورے کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ بیت اللہ حرم کے قریب تھی، لیکن اب تو وہ ایک طرح کی مسجد حرام میں آ چکی ہے کیونکہ حرم جو پھیل گیا، وہاں مشورے کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مکہ المکرمہ میں کوئی ظاہری ترقی کا سامان نہیں تھا، وہاں کوئی سبزہ نہیں تھا، پہاڑ تھے، پہاڑ بھی خشک، بارشیں بہت کم برائے نام، وہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں، کاشتکاری نہیں۔ اب مکہ المکرمہ کے رہنے والے لوگ اپنی زندگی کا جو ذریعہ تھا وہ ان کا تجارت تھا، کاروبار تھا، زراعت وہاں نہیں تھی، زراعت ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ تمام پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں اور پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا وادی غیر ذی زرع، تو ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ زراعت اور کھیتی باڑی نہیں تھا، کیونکہ مکہ المکرمہ کی زمین کاشت کے قابل ہی نہیں تھی، کاشتکاری وہاں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور پانی انسانی ضرورت، جانوروں کی ضرورت، جانوروں نے پانی پینا ہے، انسانوں نے پانی پینا ہے، کھیتی باڑی کے لیے پانی چاہیے، تو اس لیے وہ اپنے گزر اوقات کے لیے کاروبار کرتے تھے۔ اب مکہ المکرمہ چھوٹا سا شہر، کاروبار کیا کرنا؟ کاروبار کرنے کے لیے وہ سفر کرتے تھے، سال میں 2 سفر مکہ کے کافر تجارت اور کاروبار کی نیت سے کرتے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ قریش میں اس کا ذکر ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، شتا کہتے ہیں سردی کو، صیف کہتے ہیں گرمی کو۔ تو ایک سفر وہ کرتے تھے گرمی کے موسم میں اور ایک سفر کرتے تھے سردی کے موسم میں۔ گرمیوں کے زمانے میں وہ مکہ المکرمہ سے سفر کرتے تھے ملک شام کا، اور سردیوں کے زمانے میں وہ سفر کرتے تھے یمن کا۔ مکہ المکرمہ سے اپنا سامان لے جاتے اور لے جا کر وہاں بیچتے، اور وہاں سے سامان خرید کر لاتے اور لا کر وہ مکہ المکرمہ میں بیچتے، اور اس طرح پر وہ نفع حاصل کرتے۔ تو 2 سفر وہ سال میں مکہ المکرمہ کے کافر کیا کرتے تھے، ایک گرمیوں میں اور ایک سردیوں میں، گرمیوں میں ملک شام کا اور سردیوں میں یمن کا۔ یہاں کا سامان تجارت لے جاتے، وہاں بیچتے، وہاں سے خرید کر مکہ المکرمہ لا کر بیچتے۔ ظاہر باہر کی منڈی سے آدمی لاتا ہے تو وہاں سے سستا خریدتا ہے، اپنے ہاں لا کر مہنگا بیچتا ہے، تو اس سے ان کو نفع حاصل ہوتا ہے، اس سے وہ اپنی زندگی کا گزارا کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کے سفر کیے ہیں، حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر بھی حضور نے بیچا ہے، اسی زمانے میں جب حضور مکہ المکرمہ میں رہتے تھے۔ اور یہ جو قافلے جاتے تھے شام کی طرف، تو یہ مدینہ منورہ کی طرف سے گزر کر جاتے تھے، یعنی شام کی طرف کا سفر مدینہ کے راستے سے ہوتا تھا۔ یہ مکے کے کافر اس طرح تجارت کرتے، اور یمن اور شام کے لوگ یہ اگرچہ کافر تھے، وہاں کی اکثریت بھی، بلکہ اس وقت تک تو سارے مشرک تھے، لیکن وہ مکہ المکرمہ سے آنے والوں کا بہت احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ یہ بڑے مقدس شہر سے آئے ہیں، یہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ جس شہر میں اس کے رہنے والے ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی اگرچہ مشرک اور کافر تھے مگر بیت اللہ کا احترام تھا،
خانہ کعبہ کی عزت تھی، خانہ کعبہ کا احترام تھا، اور اس زمانے کے کافر بھی حج کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، تو ان کے دلوں میں احترام ہوتا تھا، عزت ہوتی تھی۔ اگرچہ مکۃ المکرمہ ظاہری دنیاوی مادی اسباب و وسائل اور سامان کے اعتبار سے تو پسماندہ تھا، مگر روحانیت کے اعتبار سے تو وہ بڑا مرکز تھا۔ اللہ کی رحمت و تجلیات وہاں نازل ہوتی، بیت اللہ خانہ کعبہ وہاں تھا۔ اس لیے یمن اور شام کے لوگ مکے سے آنے والے کافر تاجروں کا بھی بڑا احترام کرتے، ان کی عزت کرتے، ان کی مہمان نوازی کرتے، ان کا خیال رکھتے، اور جو سامان وہ لے کر آتے تو یہ سوچ کر کہ برکت والے شہر سے آئے ہیں، ان کا سامان بھی برکت والا ہوگا، وہ مہنگا داموں میں خرید لیتے تھے کہ سامان کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں کے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ان کو تجارت میں نفع ہوتا تھا۔ یہ مکۃ المکرمہ میں اپنا سامان لے جا کر یمن اور شام میں بیچتے تو مہنگا بیچتے، اور ان کو وہاں سے اچھا خاصا نفع حاصل ہو جاتا، اور اس نفع سے واپس وہ وہاں سے جو سامان لیتے وہ مکۃ المکرمہ میں لا کر ذرا بیچتے، اور مہنگا بیچتے، ظاہر ہے گیا ہے تو پھر اس کے نفع ان کو حاصل ہوتا، اس سے یہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا پس منظر اور تاریخ بیان کی ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ مکے کے کافر اور مشرک، اگرچہ حضور نے صحابہ نے مکہ چھوڑ دیا، مگر پھر بھی وہ اس بات کے منصوبے بناتے رہتے تھے کہ کس طرح ہم مسلمانوں پر حملہ کریں، کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، حضور علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کو کیسے ہم روکیں۔ ان کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے اور ان کی طاقت بنتی جا رہی ہے، کل کسی بھی وقت یہ ہم پر دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان کو مکہ سے نکالا ہے اور نکلنے پر مجبور کیا ہے، یہ ڈر اور خطرہ ان کو لگا رہتا تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے ارد گرد چراگاہیں تھیں، مدینہ سے باہر لوگ اپنے جانوروں کو لے جا کر چرایا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام کے بھی جو مدینہ منورہ میں سرکاری خزانے کے جانور تھے، بیت المال کے اونٹ وغیرہ تھے، وہ بھی باہر صحابہ مقرر تھے جو ان کو چرایا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے حکم پر مدینہ طیبہ کے باہر ایک چراگاہ میں اونٹ چرا رہے تھے، سرکاری اور بیت المال کے جانوروں کو چرا رہے تھے کہ ایک کافر جس کا جو وہاں سے گزرا، جس کا نام کرز تھا، کرز بن جابر فہری، یہ کافر تھا، اس نے وہاں پر دیکھا کہ حضرت یسار وہ اس وقت میں اکیلے تھے، ان کے ساتھی کسی کام کے لیے چلے گئے، اس نے ان کو اکیلا پا کر ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دی، ان کو شہید کر دیا۔ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تھے، پتہ چلا، حضور علیہ السلام فوراً صحابہ کو لے کر اس کے تعاقب میں نکلے، مگر وہ وہاں سے بھاگ چکا تھا، فرار ہو چکا تھا، اور وہ کافر اور اس کے ساتھی حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے۔ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے تھے، وہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں مکے کے تاجروں کا اور کافروں کا ایک قافلہ وہ ملک شام گیا ہوا ہے، اور وہ ملک شام سے واپس آنے والا ہے، اور اس کے پاس بہت سارا ساز و سامان ہے۔ ان کے پاس 1000 اونٹ تھے، اور اس میں تاجر 60 تھے، اور 50,000 دینار کا سامان ان کے پاس تھا۔ دینار سونے کا ہوتا تھا، اور آج کے زمانے میں اگر اس سونے کا وزن اس دینار میں جتنا ہوتا تھا، اگر اس کا حساب لگایا جائے تو آپ کے پاکستانی 1 ارب روپے سے بھی زیادہ پیسہ بنتا ہے، کروڑوں سے بھی زیادہ، ارب سے زیادہ پیسہ تھا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مکۃ المکرمہ کے تاجروں کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام تجارت کے لیے گیا ہوا ہے، اور وہ تجارت کے لیے کیوں گیا تھا، ارادہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ مکۃ المکرمہ کے انہی مشرکین اور کفار اور سرداروں نے مشورہ کیا کہ ہم کس طرح مسلمانوں پر حملہ مدینہ طیبہ میں جا کر کریں اور ان کا جو بڑھتا ہوئی طاقت ہے اس کو روکیں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا
کہ سب لوگ اپنے اپنا سامان دیں اور خود جائیں، خود نہیں جا سکتے تو کسی کو نمائندہ بنا دیں، اور جتنا اپنا سامان دے سکتے ہیں وہ ابو سفیان کو حوالے کریں، یہ جا کے ملک شام میں بیچیں اور وہاں سے سامان خریدیں، اور جو ہمیں نفع ملے گا یہ تمام کا تمام نفع اب ہم استعمال نہیں کریں، برا میں حضور علیہ السلام اور صحابہ پر حملہ کریں۔ نیت اور ارادہ صرف تجارت نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ اس تجارت میں جتنا نفع ہوگا اس سے ہم کیا خریدیں گے؟ ہتھیار، اور وہ ہتھیار کیا کریں گے؟ پھر تیاری کر کے مسلح ہو کر مدینہ طیبہ پر حملہ کریں گے۔ یہ ان کا منصوبہ تھا۔ چنانچہ مکے کے کافروں نے، مشرکین نے، ہر ایک نے بہت سارا سامان دیا ابو سفیان کو، یہ لے جاؤ، جا کر شام میں بیچو اور وہاں سے سامان خریدو، اور یہاں آ کر جب بیچو گے اس کا جو نفع ہوگا وہ نفع ہم چندے میں جمع کر کے اس سے ہم ہتھیار خریدیں گے اور مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصوبے کی اطلاع نہیں ہوئی۔ حضور کو صرف یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان کی سربراہی میں 60 کافروں کا ایک تجارتی قافلہ گیا ہوا ہے وہاں ملک شام میں، اور وہ واپس آ رہا ہے اور اس کے پاس بہت سارا سامان ہے۔ تو حضور کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ سامان جو لے کر یہ واپس مکے جائیں گے یہ کل کو ہمارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، لہذا ہمیں اس قافلے کا راستہ روکنا چاہیے اور اس کے بعد جو سامان ہے وہ ہمیں لے لینا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ یہ ارادہ کیا۔ لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جنگ کا خواب و خیال بھی نہیں تھا، اور حضور کو یہ خیال تھا کہ یہ 60 لوگ ہیں، زیادہ لوگ تو ہیں نہیں، اور مقصد یہ تھا کہ جو یہ سامان لے کر شام سے آ رہے ہیں یہ سامان ہم ان سے لے لیں، کیونکہ یہ کل ہمارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھی وہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا ہے، واپس جا رہا ہے مکہ المکرمہ، مدینے سے گزرے گا، راستے میں اس کا راستہ روکنا ہے اور ان کا سامان لینا ہے۔ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے خلاف کل کو سامان استعمال ہو سکتا ہے۔ اس ارادے سے حضور علیہ السلام چند صحابہ کو لے کر، زیادہ نہیں، 312 صحابہ اور خود 13ویں حضور تھے، تو کل 313 کو کہ منشا جنگ نہیں تھا، سامان لینا تھا اور اس ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس کو روکنا تھا۔ تو حضور علیہ السلام چند صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ ابو سفیان کو کسی طرح اس کی خبر ہو گئی، کیونکہ مسافر تو آتے جاتے رہتے تھے نا، وہ راستہ تو آنے جانے والا تھا، تو جو بھی اس راستے سے آتا ابو سفیان کو راستے ملتا وہ پوچھتا، ہاں بھائی کچھ مدینے والوں کی خبر ہے، مدینے والوں کے کیا ارادے ہیں، معلومات کرتا رہتا تھا۔ جب جنگ ہو اور دشمن ہو تو آدمی ہر وقت کچھ نہ کچھ خبر لیتا رہتا ہے، حالات کی جستجو رکھتا ہے۔ تو ابو سفیان کو بھی خطرہ تو تھا، تو ابو سفیان بھی ہر آنے والے مسافر سے پوچھتا، بھئی کوئی مدینے والوں کی خبر، کوئی حالات کی اطلاع۔ تو ایک مسافر نے اس کو کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارا راستہ روکنے اور تمہارے سے سامان لینے کا منصوبہ بنا رہے، یہ ان کا ارادہ ہے۔ یہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، بعد میں صحابی بن گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ واقعہ ہے حضور کے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آنے کے دوسرے سال کا، یہ دوسرا سال تھا حضور علیہ السلام کو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہوئے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارادے کی اطلاع ابو سفیان کو کسی ذریعے سے کچھ ہو گئی، تو ابو سفیان بڑا ہوشیار تھا، تیز تھا، اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ جو شام سے مکہ کی طرف مشہور اور معروف راستہ مدینے سے ہو کر جاتا تھا، اس نے وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ لیکن جب اس کو یہ اطلاع ملی تو اس نے کسی ذریعے سے مکہ پیغام بھیج دیا ابو جہل اور کافروں کو کہ ہمارے پاس جو سامان، جس میں تمہارا بھی مال اور سامان ہے،
وہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام ہم پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے تم فوراً ہماری مدد کے لیے آؤ۔ تو ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ چلو بھائی تیاری کرو، اور کوئی پیچھے نہ رہے۔ بڑے بڑے سردار نکلے، سب نے نکلنا ہے، اور ہم نے اپنے قافلے کی حفاظت بھی کرنی ہے، جنگ ہوئی تو جنگ کرنی ہے، چنانچہ تم سارے نکلو۔ یہ ابو جہل نے اعلان کر دیا۔ 1000 آدمی مسلح تیار ہو گیا۔ ابو جہل سردار کی قیادت میں مکے سے نکل کر مدینہ کی طرف آنے کے لیے ابو سفیان کے تجارتی سامان اور قافلے کی حفاظت کی نیت سے، اور یہ بھی تھا کہ جنگ تیاری کے ساتھ آ گئے، جنگ بھی ہوگی۔ تو ابو جہل نے یہ اعلان کیا اور اس کے اوپر بے شمار لوگ تیار ہو گئے، اور اس طرح پر وہ مکے سے نکل آئے۔ اب اگرچہ اس کو راستے میں پتہ چل گیا کہ ابو سفیان اپنے قافلے اور سامان کو بحفاظت نکال کر دوسرے راستے سے آ رہا ہے، لیکن غرور اور تکبر سوار تھا اور موت لے جا رہی تھی۔ ابو جہل نے کہا اگرچہ ابو سفیان آ رہا ہے لیکن ہم نے اب ضرور جانا ہے، ہم اسی جگہ پر پہنچیں گے جہاں انہوں نے ہمارے قافلے کو روکنا تھا، اور وہاں پہنچ کر وہاں ہم لڑائی کریں گے، فتح ہوگی۔ ناچنے اور گانے والی بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے، وہاں ڈانس ہوگا، رقص ہوگا، شراب کی بوتلیں لے کر جا رہے ہیں، وہاں شراب پیئیں گے، وہاں کے قبائل کو شراب پلائیں گے، جشن، فتح کا جشن منائیں گے، اس لیے اب ہم نے واپس نہیں جانا، ہم ادھر جائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، حضور کو قطعاً اس بات کا علم نہیں تھا کہ ابو جہل پوری تیاری کے ساتھ مکے سے روانہ ہو رہا ہے، اور اللہ نے نہیں بھی بتایا۔ اللہ کی بھی حکمت تھی کہ نہ پتہ چلے۔ اب حضور کے خیال میں کیا ہے کہ تجارتی سامان ہے، کوئی جنگ کا سامان تو ان کے پاس ہے نہیں، اور کتنے لوگ ہیں، 60 لوگ ہیں۔ لیکن اب حضور علیہ السلام جب مدینے سے نکل چکے اور آپ پہنچنے لگے بدر کے قریب، تو وہاں بدر میں پہنچ کر حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو جہل تو 1000 کا مسلح لشکر لے کر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کی حکمت ہی، پہلے حضور کو نہیں پتہ چلا، بدر میں پہنچ گئے، ورنہ حضور تیاری کرتے اور حضرات کو بھی تیار کر کے ساتھ لے جاتے، لڑائی مؤخر کر لیتے، سامان زیادہ لیتے، پتہ ہی نہیں چلا۔ یاد رکھیے، یہ جو بدر اس کو کہتے ہیں، یہ اصل میں ایک آدمی کا نام تھا، بدر بن قیس بن صبا۔ اس نے اس جگہ پر ایک پانی کا کنواں کھودا تھا، چونکہ اس کا نام بدر تھا، اس نے کنواں کھودا تھا، اس لیے اس کنویں کا نام بدر ہو گیا کھودنے والے کے نام پر، اور پھر پورے علاقے کا نام بدر ہو گیا۔ پہلے اس جگہ کا نام بدر نہیں تھا، بدر ایک آدمی کا نام تھا، اس نے وہاں پانی کا ایک کنواں کھودا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے نام پر لوگ رکھ دیتے ہیں چیزیں، تو اس لیے اس کے نام پر انہوں نے اس کنویں کا نام بدر رکھ دیا، اور پھر پورے علاقے کا نام بدر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو جہل تو مکے سے تیاری کے ساتھ ہماری لڑائی کے لیے آ رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساز و سامان بھی نہیں، افراد بھی کم۔ حضور کے ساتھ صحابہ تھے 313، 312 صحابہ تھے، خود حضور تھے، کل تعداد کتنی؟ اور دشمن کی تعداد 1000۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں لڑائی میں جو سواری ہوتی تھی وہ گھوڑا ہوتا تھا، گھوڑے پر لڑائی ہوتی تھی، میدان جنگ میں کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر۔ اس زمانے میں یہ طیارے وغیرہ تو تھے نہیں، اونٹ ہوتا تھا سامان کے لیے، اور لڑائی کے لیے گھوڑا ہوتا تھا۔ اونٹ کے اوپر لڑائی نہیں ہو سکتی، اونٹ پر تو سامان رہتے ہیں، اونٹ سواری کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، مگر لڑائی کے لیے گھوڑا استعمال ہوتا تھا۔ حضور کے پاس صرف کتنے گھوڑے تھے؟ 2، وہ بھی ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ایک گھوڑا حضرت مقداد کا تھا۔ یہ 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام کا اور ایک حضرت مقداد، یہ 2 گھوڑے تھے حضور علیہ السلام کے پاس۔ جبکہ کافروں کے پاس 1000 افراد تھے، اور
بہت بڑی تعداد میں گھوڑے تھے، گھوڑوں کی تعداد تو نہیں لکھی لیکن بہت بڑی تعداد میں تھے، اونٹ تھے، خچر تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف مسلمان 8 تلواریں تھیں، اور ان کے ہر آدمی کے پاس تلوار تھی۔ تو وہ بتائیے کتنی تلواریں ہوئی؟ اب 1000 تلوار کہاں اور 8 تلواریں کہاں؟ کیا نسبت ہے؟ اور حضور علیہ السلام کے بعد جو اونٹ تھے وہ صرف 70 تھے، اور گھوڑے میں نے آپ کو بتا دیے کہ 2 تھے۔ لباس کی حالت یہ تھی کہ کسی صحابی کے سر پر ٹوپی تھی، کسی کے سر پر پگڑی تھی، کسی کے سر پر کچھ بھی نہیں تھا، کئی ننگے سر تھے، کئی ننگے پاؤں تھے۔ ایک طرف 1000، دوسری طرف 313، ایک طرف 8 تلواریں اور دوسری جانب میں 1000 تلواریں، ایک طرف 2 گھوڑے اور دوسری طرف سینکڑوں گھوڑے، ایک طرف صرف 70 اونٹ، اور ان کے پاس اونٹ اور خچر بڑی وافر مقدار میں، ساز و سامان اور اسلحہ، کوئی نسبت نہیں ظاہری اسباب میں اور وسائل میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ دشمن تو بڑی تعداد میں اور تیاری کے ساتھ آیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ بھئی ہم تو آئے تھے صرف اس نیت سے کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکیں گے، جو سامان تجارت ان کے پاس ہے وہ ہم لیں گے تاکہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، مگر یہاں تو صورتحال مختلف ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہماری جانیں حاضر ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم پر لڑیں گے۔ سب نے اپنی اپنی قربانی اور جذبے پیش کیے۔ تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، بڑی زبردست تقریر کی حضور کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے دیوانے ہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا لڑائی کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو، اذهب انت وربک، جاؤ تمہارا رب لڑے، فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں رہیں گے، ہم نہیں تمہارے ساتھ جائیں گے۔ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے دیوانے ہیں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے۔ آپ ہمیں کہیں گے ہم اپنے گھوڑے برق الغماد تک لے جائیں گے، آپ کہیں گے دریا اور سمندروں میں چھلانگے لگا دو، ہم وہاں پر چھلانگے لگا دیں گے، ہم ہر طرح آپ کے حکم پر اسلام کے لیے لڑیں گے۔ کہتے ہیں جب وہ یہ جذبات کا اظہار کر رہے تھے حضور خوش ہو رہے تھے، حضور نے دعائیں دی حضرت مقداد بن اسود کو۔ یہ ہے ایمانی جذبہ، یہ ہے سچا غلام اور دیوانہ۔ کہا یا رسول اللہ آپ بالکل نہ، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اسی طرح اور بہت سے، وقت مختصر ہے، اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ جمعرات کا دن تھا جب حضور علیہ السلام بدر پہنچے۔ نماز عشاء حضور نے بدر کے مقام پر جا کر پڑھی، مگر ابو جہل اور اس کا لشکر، حضور کو اندازہ تھا ہمارا مقابلہ قافلے سے ہوگا، یہ تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لشکر سے ہوگا۔ اور تو وہ تو مدینے سے نکلے تھے کس کے خیال میں؟ بولو، قافلے کی خیال میں۔ اور آگے کیا ہوا؟ قافلہ چھوٹا ہوتا ہے، لشکر بڑا ہوتا ہے، تو حضور کو تو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ لشکر سے مقابلہ ہوگا، آپ تو قافلے کے خیال میں نکلے تھے۔ لیکن وہاں پہنچے تو معلوم ہوا لشکر آیا ہوا ہے، اور وہ پہلے پہنچ گئے تھے اس بدر کے مقام پر، اور وہاں پانی کے 2-3 چشمے بھی تھے۔ تو جو بدر کا بہترین علاقہ تھا، جہاں پانی کے چشمے بھی تھے اور پانی کے کنویں بھی تھے، اس پر دشمن نے، ابو جہل اور ان کے لوگوں نے پہلے پہنچ کر قبضہ کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ اپنے لیے پانی چاہیے، جانوروں کے لیے پانی چاہیے۔ حضور جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ بدر کا جو اچھا علاقہ تھا، جہاں پانی کے چشمے اور کنویں بھی تھے، اس پر تو دشمن نے قبضہ کر لیا ہے، اور اب آپ کے لیے جو جگہ ہے وہ تو وہاں کوئی پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ وضو کے لیے پانی چاہیے، غسل کے لیے پانی چاہیے، پینے کے لیے پانی چاہیے، جانوروں کے لیے پانی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو خیر یہ تو معلوم ہو گیا کہ ابو جہل اور اس کا لشکر آ گیا، اور انہوں نے بہترین جگہ پر، جس کا محل وقوع اچھا تھا، قبضہ کر لیا۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا خیمہ آپ کے لیے لگایا گیا، حضور اپنے خیمے میں چلے گئے، بدر میں سب سے پہلے پہنچ کر نماز عشاء حضور نے پڑھائی، نماز کے بعد حضور اپنے خیمے میں چلے گئے اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، رو رو کر دعائیں کی، بہت رو رو کر حضور نے دعا کی۔ کیا دعا حضور نے بدر کے میدان میں کی اور کس ناز کے ساتھ کی۔ یاد رکھو، ایک ہوتا ہے نیاز، ایک ہوتا ہے ناز۔ بعض لوگوں کا بعض کے ساتھ تعلق نیاز مندی کا ہوتا ہے، بعض کا تعلق ناز کا ہوتا ہے، اور سمجھ لو حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھیں ان سب کا حضور سے تعلق نیاز مندی کا تھا۔ حضرت عائشہ کا نیاز مندی کا بھی تھا، ناز کا بھی تھا، کیونکہ حضور کا تو عائشہ سے محبت بہت تھی، تو ناز کا تعلق، حضور کو بھی اللہ پر ناز تھا۔ تو ناز کے انداز میں حضور نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، میں اپنی 10-12 سال کی محنت جو میں نے مکۃ المکرمہ، 13 سال جو میں نے مکے میں محنت کی اور 2 سال آ کر جو میں مدینے میں محنت کر رہا ہوں، یہ میری مکے کی 13 سال کی محنت اور مدینہ طیبہ کی 2 سال کی محنت، یہ 14-15 سال کی محنت میں یہ جماعت میں نے تیار کی ہے جو تیری توحید پر جان دینے والے ہیں، ان کو آج میں لے کر آیا ہوں اور اب جنگ کا سامنا ہونے والا ہے۔ تو ناز کے ساتھ حضور نے کہا، اللہ اگر یہ جماعت جس کو میں نے 13-14 سال میں تیار کیا ہے، اگر یہ شہید ہو گئی، پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ناز کے ساتھ دعا کی کہ اللہ اگر یہ جماعت آج ختم ہو گئی، گویا معلوم ہوا کہ حضور نے بتا دیا اسلام کی بقا میرے صحابہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو کہا اللہ تیرا نام تو لے گا مگر صحیح نام لینے والا، کہ تیرے نام کے ساتھ بتوں کا نام نہ لے، تجھے اکیلے کو پکارے، یہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر یہ جماعت آج شہید ہو گئی اور یہ اس جنگ میں قبول پوری ہو گئی اور یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، تو پھر میرے رب قیامت تک تیرا صحیح نام لینے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ناز کے ساتھ دعا کی۔ یاد رکھو، کبھی کبھی ناز کے ساتھ بھی دعا کی جاتی ہے، اس سے پیغام ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز کے انداز میں یہ کہا، اور حضور علیہ السلام نے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جب بہت زیادہ روئے اور دعائیں مانگ رہے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خیمے کے اندر داخل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ بس کریں، آپ نے اپنے اللہ سے بڑی دعائیں مانگ لی، بہت الہ زاری کر لی، اللہ آپ کے آنسوؤں کی قدر کرے گا، لاج رکھے گا، آپ کا اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، آپ حوصلہ رکھیں، اطمینان، آپ بالکل نہ گھبرائیں، اور اب آپ بس کر دیں، آپ نے بہت اللہ سے دعا مانگ لی۔ صدیق اکبر کا کام ہی حضور کو تسلی دینا تھا، حضور کا کام ان کو، کہیں وہ تسلی دے رہے ہیں، کہیں وہ تسلی دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، جس جگہ کا انتخاب حضور نے اپنے پڑاؤ کے لیے کیا، تو ایک صحابی حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگی امور کے بڑے ماہر تھے۔ یاد رکھیے، عرب کا جو علاقہ اور قبائل تھے یہ جنگی تھے، یہ جنگجو تھے۔ جیسے آپ کے خیبر پختونخوا اور آپ کے ملک کے اندر جو قبائلی علاقے ہیں ان کا اوڑھنا بچھونا جنگ ہے۔ آپ نے تو کبھی پوری زندگی کلاشن کوف نہیں دیکھی، ان کا پیدا ہوتے ہی بچہ کلاشن کوف سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے علاقوں کے قوموں کے مزاج ہوتے ہیں۔ تو عرب کے جو قبیلے تھے ان کا مزاج بھی لڑائیوں کا تھا، بڑے عرصے تک جنگیں جاری رہتی تھی، جنگجو لوگ تھے۔ تو حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں ایک رائے اور مشورہ عرض کروں؟ حضور نے فرمایا ضرور۔ کہا یا رسول اللہ میں جن جنگی امور کو جانتا ہوں، جو تجربہ رکھتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ آپ نے جس جگہ کا انتخاب کیا، جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، جس کو آپ چھاؤنی بنا رہے ہیں، یہ جگہ جنگی اعتبار سے مناسب نہیں، اس کی بجائے فلاں جگہ مناسب ہے۔ حضور نے فرمایا، پہلے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں جو آپ رکے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ نے کہا یہاں پر پڑاؤ ڈالو؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اللہ نے تو یہ نہیں کہا۔ تو کہا پھر یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ یہ جگہ بدل لیں۔ حضور نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور اس سے سبق اور پیغام دیا کہ بڑوں کو چھوٹوں کے مشوروں کو بھی عزت دینی چاہیے۔ میں نے کہا نا ہر واقعے میں پیغام ملتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر چھوٹا کوئی رائے سمجھتا ہے کہ یہ رائے میں بڑوں کو پیش کروں، بیٹا باپ کو، مرید اپنے پیر کو، شاگرد اپنے استاد کو، اور اسی طرح چھوٹا ملازم بڑے افسر کو، کوئی اگر بڑے کو کوئی رائے سمجھتا ہے کہ یہ رائے میرے نزدیک بہتر ہے، میں یہ مشورہ دوں، اس کو دینا بھی چاہیے، اور بڑے کو چاہیے کہ وہ چھوٹے کے مشورے پر غور بھی کرے۔
اور صحیح ہو تو اس کو قبول بھی کرے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے فرمانے پر جگہ بدل لی. انہوں نے جس جگہ کا کہا چند قدم حضور ایک طرف ہو جائے، وہ جگہ بہتر ہے. وہ ذرا اونچا ٹیلا تھا، وہاں ریت تھی. اب بعض نے کہا یہ کہاں ریت میں آ گئے، ریت میں تو پاؤں نیچے چلا جاتا ہے. یہ اچھی جگہ ہمارے ساتھی نے بتائی، پہلی جگہ ذرا سخت تھی، یہ نرم جگہ پر لے آئے. اب بعض کے دل میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وہ جگہ بھی اونچائی پر تھی. ذرا حضور جہاں پہلے تھے وہ نیچے والی جگہ تھی، تو یہ اونچی جگہ پر لے گئے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے رات کو بارش نازل کر دی. جمعے کی رات میں کیا نازل کر دی؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. اللہ نے بارش اتار دی. یہ قرآن کریم میں آ رہا ہے. جب اللہ نے، میں ابھی آیتیں پڑھتا ہوں، اللہ نے بارش اتار دی. جب بارش آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ فوراً اس جگہ کے اوپر ریت کو ایک طرف کر کے انہوں نے وہاں پر حوض بنا لیا. اس حوض میں پانی کو جمع کر لیا. اور جب بارش ریت پر آئے تو وہ ریت ایک طرح کی سڑک بن جاتی ہے، اور اگر مٹی پر آئے بارش تو وہ کیچڑ بن جاتا ہے. ابو جہل اور اس کا قافلہ نیچے والے حصے میں تھا، یہ بلندی پر تھا. ان کے وہاں پانی جمع ہو گیا اور ساری جگہ کیچڑ بن گئی. یہ اللہ کی مدد آئی. ان کا علاقہ ریت والا تھا، وہ ریت ایک طرح کی سڑک بن گئی، ریت جم گئی. بارش جب آئے ریت جم جایا کرتی ہے، اور مٹی جو ہوا کرتی ہے وہ گیلی اور کیچڑ بن جایا کرتی ہے. اور صحابہ نے جلدی سے یہ کیا، خود اونچی جگہ پر تھے، نیچے والی جگہ کو ارد گرد بال لگا کے ریت اکٹھی کر کے اس کے اندر حوض بنا لیا، پانی جمع کر لیا. اللہ نے پانی دے دیا، اور اب وہ جگہ کیچڑ بن گئی دشمن والی، یہ جگہ سڑک اور صاف بن گئی. اور یہاں پانی نہیں تھا، انہوں نے پانی کے کنویں پر قبضہ کر لیا تھا. اللہ نے بارش اتار کر ان کو بھی پانی عطا کر دیا. انہوں نے اس کے حوض بنا لیے. اب کہا حضرت خباب کا مشورہ درست ہے، یہ ہمیں اونچی جگہ پر لے آئے اور ریت والی جگہ پر لے آئے. پہلے تو کہتے پاؤں دھنسیں گے، اب کہتے اس پر دوڑیں گے. قرآن کریم میں. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. حالانکہ صبح لڑائی ہونی ہے، جمعے کی رات ہے، جمعے رات کے دن شام کو حضور بدر پہنچے ہیں، اور تعداد تھوڑی ہے، اسلحہ بھی کوئی برائے نام ہے. آپ بتائیں نا کہ ان کے پاس کتنی تلواریں ہیں؟ 8 تلواریں، اور ادھر 1000 تلوار، 2 گھوڑے، وہاں سینکڑوں گھوڑے. ان کے پاس 70 اونٹ، ان کے پاس اونٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ذبح کریں کھاتے جائیں، سامان لا دیں. اور ان کے پاس ہر طرح کا سامان، اسلحہ، خچر، گھوڑے. اللہ تعالیٰ نے اس خوف کے اندر بھی ان پر نیند طاری کر دی، سو گئے، نیند آ گئی. آپ بتاؤ خوف میں نیند آیا کرتی ہے؟ اللہ نے نیند دے دی. قرآن میں آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. جب تمہیں اونگ نے ڈھانپ لیا، اللہ نے تمہیں وہاں پر خوف اور خطرے کی حالت میں بھی سکون کی نیند عطا کر دی. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ. اللہ نے آسمان سے پانی بھی اتار دیا تاکہ وہ تمہارے وضو، غسل وغیرہ کے لیے استعمال ہو. اللہ تعالیٰ نے اس طرح پر ان کی مدد فرمائی. اب جمعے کا دن 17 رمضان جنگ شروع ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا. یہ تفصیلی واقعہ ہے. اب صحابہ کی تعداد کم ہے. صحابہ بہرحال بہت سے صحابہ لڑائی نہیں چاہتے تھے. قرآن میں اللہ نے کہا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. بعض لڑائی پسند نہیں کر رہے تھے، اللہ نے نکالا مدینے میں حضور کو، حضور کے کمرے سے، گھر سے نکالا. مراد حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. حضور نکلے، اور صحابہ کیوں بات نہیں چاہتے تھے کہ ہماری تعداد کم ہے، وہاں جا کر لڑنا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا ہے. اور یہ تبھی خوف ہوتا ہے، اور تبھی خوف کوئی ایمان کے جذبے کے خلاف نہیں ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لاٹھی جب سام بنی ڈرے نہیں؟ اللہ نے کہا نہیں لا تخف، نہ ڈر. تو معلوم ہوا کہ ڈر یہ تبھی چیز ہوتی ہے. اٹھاؤ اس کو، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے اس شام کو. سنعیدها سیرتها الاولی. تو صحابہ بھی نہیں چاہتے تھے لڑائی ہو، مگر حضور کا حکم تھا. حضور نے کہا چلو جانا ہے.
نیت لڑائی کی نہیں تھی، اور حضور کو یہ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ قافلے کی بجائے لشکر کا سامنا ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ نے بھی قرآن میں بتایا نا، پہلے اتنا کہا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو گروہ میں سے ایک کے ساتھ تو تمہارا سامنا ہوگا۔ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک وہ جو ابو سفیان والا جو شام سے واپس مکے جا رہا تھا، اور ایک وہ جو ابو جہل والا۔ ابو سفیان والے کے پاس تو لڑائی کا سامان نہیں تھا، ابو جہل والا لڑائی کا سامان لے کر تیاری سے آ رہا تھا۔ یہ 60 تھے، وہ 1000 تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک سے مقابلہ کرانا تھا، اور وہ مقابلہ پھر کس سے کرایا اللہ نے؟ قافلے سے یا لشکر سے؟ اللہ نے دکھانی تھی اپنی قدرت۔ اب لڑائی کا میدان ہو گیا ہے، آمنا سامنا ہو گیا۔ پہلے کچھ انصاری صحابہ آگے بڑھے تو کافروں کے سرداروں نے کہا یہ تو مدینے والوں کو حضور نے آگے کر دیا، مکے والے آگے آئے۔ حضور نے فرمایا اٹھ علی، اٹھ حمزہ، اٹھ عبید، چل آگے۔ حضور کے چچا حضرت حمزہ آگے بڑھے، حضرت علی آگے بڑھے۔ لمبا واقعہ ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، سیرت کی کتابوں میں، وقت مختصر ہے، کبھی ہوا تو میں عرض کروں گا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار دیے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، 500 گھوڑ سوار مسلح فرشتوں کے ساتھ۔ پھر میکائیل علیہ السلام آ گئے 500 کے ساتھ، وہ 1000 تھے، اللہ نے کتنے اتار دیے؟ 1000 فرشتے اتار دیے۔ شروع میں 1000 اتارے، پھر اللہ نے 2000 اور بھیجے، 3000 کر دیے، اور کہا کہ اگر کافروں کا ایک اور قافلہ بھی تو اس نے کہا ہم بھی جائیں گے، تو اللہ نے کہا وہ آئیں گے تو ہم 2000 اور اتار کر 5000 بھیج دیں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو چاہے شکل اختیار کر لیں۔ جنات کو بھی یہ طاقت ہے، فرشتوں کو بھی یہ طاقت ہے۔ اس لیے حضور کی خدمت میں جبرائیل انسانی شکل میں بھی آتے تھے، اور حضور تو کے پاس آتے انسانی شکل میں تھے، مگر فرشتے کو یہ طاقت بھی ہے وہ بلی کی شکل میں آ جائے، وہ سانپ کی شکل میں آ جائے۔ جیسے جن، کئی جن ایسے ہوتے ہیں وہ بلی کی شکل میں ہوتے ہیں، سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ سانپ ہے، وہ جن ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جنات کو اور ملائکہ کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ جو چاہے شکل اختیار کر لیں۔ اب یہاں پر جو آئے بدر میں فرشتے، وہ انسانوں کی شکل میں آئے۔ جبرائیل السلام بھی آئے، اور اس بات پر بحث ہے کہ فرشتے جو مختلف لڑائیوں اور جنگوں میں اللہ نے حضور اور صحابہ کی مدد کے لیے اتارے، کیا وہ صرف ویسے ہی آئے یا لڑائی میں بھی شریک ہوئے، ہتھیار بھی چلائے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ بدر کے اندر تو جو فرشتے آئے انہوں نے ہتھیار بھی چلائے، لڑائی بھی کی، کیونکہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑائی کا طریقہ بھی بتایا۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، او فرشتوں یہ کافروں کی گردن پر تلوار مارو اور ان کی انگلیوں کے پوروں پر مارو، تاکہ ہاتھ میں جان نہیں رہے گی، نہ تیر چلا سکیں گے نہ تلوار چلا سکیں گے۔ تو فرشتوں نے باقاعدہ جنگ لڑی۔ ایک صحابی کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں تھے، یہ حضور کے ماموں ہیں، اور یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا مجھ سے پہلے 2 ایمان لائے تھے، میں ثالث الاسلام کا تہائی ہوں۔ یہ حضور کے ماموں ہیں، اور ایک موقع پر حضور نے فرمایا تھا میرے ماموں جیسا کسی کے پاس ماموں ہے تو لا کر دکھائیں۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے بدر میں دیکھا کہ ایک سامنے دشمن تھا، اور اس کے کندھے پر کسی نے تلوار ماری، اور تلوار ماری وہ نیچے گر گیا۔ میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، ایک انسان نے میرے سامنے ابھی ایک کافر کو مارا، میں اس کو پہچانتا نہیں، وہ ہمارا ساتھی نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور فرمایا جبرائیل جس گھوڑے پر آئے تھے، جس گھوڑے پر سوار ہو کر انہوں نے بدر میں لڑائی میں حصہ لیا ہے، اس کا نام ہیزوم ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس گھوڑے کا نام بھی بتایا، اس کا نام ہیزوم ہے۔ اور کئیوں نے کہا ہم نے سنا، ہمارے کانوں میں آواز آئی کہ کہنے والا ایک شاہ سوار اپنے گھوڑے کو کہہ رہا اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھ، ہیزوم آگے بڑھ، اس پر حملہ کر، اس پر حملہ کر، ادھر چل، ادھر چل۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو گھوڑے پر سوار دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، فرشتے اتار دیے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بدر کے میدان میں حضور نے سب بندی کرائی،
یہاں اس نے لڑنا ہے، یہاں اس نے لڑنا ہے، یہاں اس نے ادھر یہ پوری لڑائی کا ایک منصوبہ ہوتا ہے کہ کس نے کہاں کھڑے ہونا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا، میرے دائیں اور بائیں دو چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے تھے، جو ابھی بچے ہی کہو، کوئی بڑے جوان بھی نہیں تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کاش میرے دائیں بائیں کوئی طاقتور جوان ہوتے۔ یہ بچے کیونکہ جب دشمن سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو دائیں بائیں کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کا دفاع کرتے ہیں۔ ادھر سے تلوار آئے گی یہ سنبھال لیں گے، ادھر سے آئے گی یہ سنبھال لیں گے۔ اب میرے دائیں بائیں تو بچے کھڑے ہیں، یہ کیا میرے ساتھ لڑیں گے، کیا دشمن کا مقابلہ کریں گے اور کیا میری مدد کریں گے؟ یہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے اپنی کونی ماری اور مجھے کونی سی مار کے کہتا ہے چچا، عربی میں بڑے کو چچا کہتے تھے، چچا تو ابو جہل کو جانتا ہے؟ یہ سامنے دشمن کی جو صف ہے ان کے اندر ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا تجھے ابو جہل سے کیا غرض؟ تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ میرے پیغمبر کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے اور میری نبی کے مقابلے کے لیے آیا ہوا ہے۔ میں ارادہ کر کے آیا ہوں کہ اگر آج اس لڑائی اور جنگ کے میدان میں اس کا اور میرا آمنا سامنا ہو گیا تو یا وہ نہیں یا میں نہیں، یا وہ نہیں یا میں نہیں، اور میں اس سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ مقدر میں جس کو موت پہلے لکھی ہے اس کو موت نہ آ جائے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں کبھی اس کے قد کو دیکھتا، اس کے جسم کو دیکھتا، کبھی اس کے جذبے کو دیکھتا، ہے چھوٹا سا، باتیں کتنی بڑی کر رہا ہے اور سردار کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں ابھی میں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا تو ادھر سے دوسرے نے کونی ماری، چچا تو جانتا ہے ابو جہل کو؟ اے سامنے ابو جہل کون سا ہے ذرا بتا مجھے۔ میں نے کہا تجھے اس سے کیا کام؟ کہا میں نے ارادہ کی فیصلہ کیا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے نبی کا دشمن ہے، یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں دل میں سوچ رہا تھا کاش میرے دائیں بائیں طاقتور جوان ہوتے۔ جب میں نے ان کے جذبے سنے تو میں نے کہا واہ میرے دائیں بائیں تو بہت زیادہ، میرے اندازے سے بھی زیادہ طاقتور لوگ کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اتنے میں دشمنوں کی سب میں ابو جہل نظر آ گیا۔ میں نے کہا وہ تمہارا شکار ہے، وہ سامنے جو پھر رہا ہے وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں دونوں بھاگے، ایک کا نام معاذ تھا، ایک کا نام معوذ تھا، دونوں افرا کے بیٹے تھے، دونوں دوڑے اور دونوں نے جا کر اس پر حملہ کیا اور اس کو نیچے گرا دیا، زمین پر گرا دیا۔ معاذ بن عمر بن جموع ایک اور صحابی تھے، وہ آئے، انہوں نے دیکھا ابو جہل زمین پر گرا ہوا ہے، زخمی ہے۔ اب زمین پر پڑا ہوا بھی ابو جہل تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کاش مجھے کوئی بڑا قتل کرتا، میرے اوپر کوئی حملہ بڑا کرتا، یہ کاشتکاروں کے بچوں نے میرے اوپر حملہ کیا۔ اصل تو اللہ دکھاتا ہے نا، اللہ بڑے کو چھوٹوں سے مرواتا ہے۔ تو وہ آخری سانس لے رہا تھا، انہوں نے یا بات کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے آ کر اس کی گردن کو اس کو کاٹ دیا اور وہ قتل ہو گیا۔ یہ معاذ اور معوذ دو بچے تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا اور جہنم واصل کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے رات کو ہی بتایا تھا یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں، یہاں فلاں، یہاں فلاں۔ حضور کی خبر درست ہوئی اور اگرچہ مسلمان 313 تھے مگر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، فرشتے مدد کے لیے اتارے، 70 کافر قیدی کر لیے اور بڑے بڑے 70 سردار ان کے مار دیے، جس میں ابو جہل بھی مارا گیا۔ مال تو تھا ہی، مال غنیمت بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اب سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ جب کوئی اللہ اور پیغمبر کا فرما بردار بن جاتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتے اتار دیتے ہیں۔ اسی علامہ اقبال مرحوم نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، وہ کام کے مسلمان تھے، اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر انکار نہیں کیا، اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کی۔ بدر کے واقعے میں سبق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرشتوں سے کرائے گا۔ یہ پہلا مارکا تھا حق و باطل کا۔ بعد کے بھی بڑے واقعات ہیں،
تفصیلات ہیں، وقت مختصر ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ واقعہ سن 2 ہجری میں پیش آیا، 17 رمضان کو آیا، جمعے کے دن آیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کے وہ صحابہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی اور بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے، آپ کے ہاں ان کا کیا نمبر ہے، کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری جماعت میں نمبر 1 وہ صحابہ ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے، وہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، وہ 313 سب سے اعلیٰ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہمارے ہاں بھی فرشتے بہت ہیں، ہمارے فرشتوں میں بھی آسمانوں پر سب سے نمبر 1 فرشتے وہ ہیں جو بدر کے میدان میں آ کر لڑے تھے، فرشتوں میں بھی سب سے اعلیٰ وہ جو بدر میں، اور صحابہ میں بھی سب سے اعلیٰ وہ جو بدر میں لڑے۔ اور یہاں تک لکھا یہ 313 صحابہ کے نام بھی باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ ان 313 کا نام لے کر جو دعا کی جائے گی اللہ وہ دعا قبول فرما لے۔ اتنا بڑا مقام حدیث میں آتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے بدر والوں کی طرف نگاہ ڈالی، اللہ نے جھانکا اور بدر والوں کو جب دیکھا تو اللہ نے فرمایا بدر والوں، ایک روایت میں حضور نے یہ الفاظ فرمائے فقد وجبت لکم الجنہ، اور ایک میں فرمایا فقد غفرت لکم، اے بدری صحابہ تم نے اسلام کی خاطر جس جذبے اور قربانی کا مظاہرہ کیا ہے، آج کے بعد جو مرضی کر لو، جو چاہے کرو، کھلی چھٹی ہے، جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، جو چاہے کرو تمہیں میں نے بخش دیا ہے۔ یہ مقام ہے بدری صحابہ کا، اسلام کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھ کر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور بدر کا ان کو دیا۔ بتاؤ بھائی بدر جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ بولو بدر کس کو کہتے ہو تم؟ 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہو؟ کیوں بھائی 14ویں رات کے چاند کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو 14ویں رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ بدر کہتے ہیں۔ اور اسلام کے پہلے مارکہ جو حق و باطل کا اور اسلام اور کفر کا ہوا اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے یہ نام دے دیا۔ غور کرو تو جیسے 14ویں رات کا چاند جب آتا ہے تو رات کے تمام اندھیرے ختم، روشنی آ جاتی ہے، اسی طرح بدر کے مارکے نے بھی باطل کے اور کفر کے سارے اندھیرے مٹا کر اسلام کی روشنی اور اجالے کو واضح کر دیا۔ 14ویں رات کا چاند اندھیرے ختم کر دیتا ہے، اور بدر کی لڑائی اور جنگ نے باطل اور کفر اور شرک کے تمام اندھیرے ختم کر کے حق کو واضح کر دیا، بتا دیا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تھوڑوں کی زیادہ سے لڑائی کرائی۔ ایک سبق یہ بھی ملا کہ فتح جو ہوتی ہے وہ فوج کی تعداد کے کم یا زیادہ پر ہوتی ہے یا اللہ کی مدد سے ہوتی ہے؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑی جماعت بڑی پر غالب آ جاتی ہے، یہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے اس پر نظر نہ رکھا کرو کہ ہم تھوڑے ہیں، یہ دیکھا کرو ہم کیسے ہیں۔ 313 کو اللہ نے ایک حداد پر فتح عطا کر دی۔ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے؟ صرف 14۔ 8 مہاجر اور 7 انصاری، صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، اور کافر 70 مارے گئے اور بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اللہ نے حق کو واضح کر دیا کہ میرا نبی حق پر ہے، یہ باطل پر ہے، اور حق کی مدد حق کرتا ہے، حق کے ساتھ حق تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ یہ کرونا کیا ہے؟ یہ وبا بلا کچھ بھی نہیں ہے اگر ہماری اللہ سے دوستی مضبوط ہو جائے۔ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر ہماری مدد ہو۔ اور میں کہتا ہوں آج کے اس زمانے اور دور میں افغانستان کے مجاہدین نے بدر و احد کی یاد تازہ کی۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے ہیں، ہم ان کی جرأت کو سلام کرتے ہیں۔ آپ دیکھو
وہ 20 سال سے جنگ کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو انہوں نے جنگ کی ہے وہ الگ ہے۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں آپ دنیا کی جنگیں دیکھ لیں، دنیا کی جنگوں میں آپ کیا نظر آئے گا؟ آدھی دنیا ایک طرف، آدھی دنیا ایک طرف، دو بڑی طاقتیں نہیں۔ ایک زمانے تک، قریب زمانے، امریکہ اور روس لڑائی ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ کچھ ملک امریکہ کے ساتھ، کچھ روس کے ساتھ، ہر لڑائی میں یہ ہوتا ہے۔ مگر یہ افغانستان کے مجاہدین نے جو جنگ لڑی ہے، یہ تاریخ کی وہ واحد جنگ ہے جس میں پوری دنیا ایک طرف ہے، وہ اکیلے ایک طرف ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہے، پوری دنیا ایک طرف، حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ مگر وہاں کا مجاہد، اور چند دن پہلے میں اسلام آباد ایک میٹنگ میں تھا جو اسی موضوع پر ہو رہی تھی، امریکہ اور طالبان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے، جو ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ امریکہ واپس چلا جائے گا، یہ 1 مئی کو ختم ہو رہا ہے، تو امریکہ منتیں کر رہا ہے مجاہدین کی 3 مہینے اور دے دو، 3 مہینے اور دے دو۔ اور ایسے یہ مجاہدین، اللہ اکبر، یہ قطر میں ہوں، دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوں، مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو انہوں نے اپنا لباس نہیں بدلا، اسی طرح دھوتی، پگڑی، داڑھی، کھلے شلواریں، آپ دیکھ لیں، وہ بڑے بڑے حکمرانوں بادشاہوں کے ساتھ کر رہے ہیں اپنی وجہ۔ کسی میرے اور آپ کی طرح کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے کہ ہم نے اپنا لباس اتار دیا ہو اپنے لباس میں، اور کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہوں، امریکہ کا وزیر خارجہ، دنیا کے بڑے بڑے لوگ موجود ہوں، نماز کا وقت ہو جائے اسی وقت میں وہیں پر اٹھیں گے اور کوئی پرواہ نہیں کریں گے کون بیٹھا ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، جا کے نماز پڑھنے لگ جائیں۔ یہ لوگ ہیں، یہ ہیں اللہ والے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ امریکہ کے پاس اس وقت دنیا میں، بتائیے، امریکہ اور امریکہ اکیلا نہیں، نیٹو، جس کے پاس ساری جنگی طاقت موجود ہے، جو افغانستان پر قبضہ اور کنٹرول کرنے کے لیے آیا، آج وہ معاہدہ کر رہا ہے کہ مجھے واپسی کا محفوظ راستہ دے دو، میں افغانستان میں نہیں رہنا چاہتا، واپس جانا چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی بدر کی یاد تازہ کی ہے ان لوگوں نے۔ پہاڑوں میں زندگی۔ ابھی جب میں اس دن ہم مذاکرات میں اسلام آباد تھے، آپ یقین کریں ان مجاہدین میں سے کئیوں نے کہا میرے 2 بیٹے شہید ہو چکے ہیں، کسی نے کہا میرے 3 ہو چکے ہیں، کسی نے کہا میرے خاندان کے اتنے افراد شہید ہو چکے ہیں، اور کسی نے بتایا کہ اس وقت فلاں محاذ پر جنگ ہو رہی ہے، میرے فلاں لوگ وہاں شریک ہیں، خاندان کے اتنے لوگ وہاں ہیں، کتنوں کی ٹانگیں نہیں، کہیں کے بازو نہیں، مگر اسلام پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا ملک ہے، باہر کی کسی ملک کی فوج کو ہم اپنے ملک پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، ہم اپنی آزادی، اپنے ملک کو آزاد رکھیں گے۔ برطانیہ نے اس پر قبضہ کیا، کامیاب نہ ہوا، روس نے قبضہ کیا، کامیاب نہ ہوا۔ آج کی سب سے بڑی، اس زمانے کی برطانیہ طاقت تھی، اتنی بڑی طاقت تھی برطانیہ کی ایک دور میں کہ اس کے سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی اتنی دنیا پر اس کا تھا کہ کہیں سورج غروب ہو رہا ہے تو دوسری جگہ اس کی جہاں حکومت ہے سورج نکلا ہوا ہے۔ اس زمانے میں جب برطانیہ دنیا کی بڑی طاقت تھی، افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکی، روس نہیں کر سکا، امریکہ نہیں کر سکا۔ تو آج کے دور میں بھی اللہ نے دکھایا جو ہمارا ہوگا ہم اس کے ہو جائیں گے۔ قربانی تو دو، پہاڑوں میں بیچارے رہتے، کھانے کو کچھ نہیں، بمباری ہو رہی ہے، ایک رات میں کئی جگہ بدلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایک میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں کہ فلاں غیر مسلم نے، عورت نے اپنے جسم کے لباس اس طرح کا ہے، ہماری عورتیں ویسا لباس پہننے لگ جاتی، ہم ان کی تہذیب اور ثقافت کو اور کلچر کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری عورت پردہ کرے اور برقع کرے، ہم بے پردہ ہونے میں عزت سمجھتے ہیں، ہم اپنے سر سے ٹوپی اتارنے میں، ہم اپنا لباس پہننے میں شرم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک یہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں اور محلات میں بھی
اپنے لباس کو اور اپنی نماز کو نہیں چھوڑا. ہم تو دوست آ جائے، دشمن ہی نہیں، دوست آ جائے اس سے گپوں میں لگ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ جنگ کے میدان میں دشمن ہو تب بھی خطرہ ہو کہ میں نماز پڑھوں گا حملہ کر دے گا، تب بھی نماز نہیں چھوڑتے، تب بھی نماز نہیں چھوڑتے. تو اس لیے کہا علامہ اقبال مرحوم نے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. آج پوری دنیا کورونا سے ڈری ہوئی ہے، بلا اور وبا، اور کہتے ہیں کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. تم لڑ سکتے ہو آفت سے اور مصیبت سے؟ یہ مت کہو لڑنا، یہ کہو بچنا ہے، بچنے کی کوشش کرنی ہے. اس وبا اور بلا کو ختم کرنا اللہ کی طاقت میں. اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اپنے اللہ سے دوستی لگاؤ. 313 کو اللہ نے 1000 پر غالب کیا. بدر مجھے اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ فتح وہ تعداد پر نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مدد پر ہوتی ہے. اور اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کے فرمانبرداروں پر، پیغمبر کے فرمانبرداروں پر. انہوں نے اللہ اور پیغمبر کی بات مانی، لڑنے سے انکار نہیں کیا کہ ہم تو تھوڑے ہیں، لڑے، اللہ نے ان کو فتح عطا کر دی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنی مدد نصیب فرمائے، اپنی نصرت نصیب فرمائے. اور آخری بات، بس صرف وقت کیونکہ زیادہ ہو گیا، آپ جانتے ہی ہیں یہ اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. آج 17 رمضان ہے، ہفتے کو 18 ہے، اتوار کو 19 ہے، پیر کو 20 ہے. آخری 10 دن رمضان کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، کتنی تیزی سے چلا گیا. اس کی قدر کرو. اور آخری 10 دن کا اعتکاف یہ سنت ہے، مؤکدہ ہے. حضور علیہ السلام نے پوری زندگی جب سے آپ نے اعتکاف شروع کیا تو اعتکاف چھوڑا نہیں. اور یہ اعتکاف دراصل یہ ہے کہ سب سے توڑ رب سے جوڑ. پورا سال اپنا، 10 دن اللہ کے گھر میں اور اللہ سے دوستی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اعتکاف کرے گا رمضان کے آخری عشرے کا، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ اس کو عطا کریں گے. اور وہ کام جو معتکف نہیں کرتا، اعتکاف کی وجہ سے کر نہیں سکتا، بغیر کیے اللہ ان نیکیوں کا ثواب اس کو عطا کرے گا. مثلا جو اعتکاف میں بیٹھا ہو وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر جا سکتا ہے؟ نہیں جا. اب نماز جنازہ عبادت ہے، لیکن یہ نکلے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. تو اب نماز جنازہ سے رہ گیا، مسلمان کا مسلمان پر حق ہوتا ہے، تو اللہ معتکف کو بغیر پڑھے نماز جنازہ کا ثواب عطا کر دے. بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ عبادت ہے، لیکن اعتکاف والا بیمار کا حال پوچھنے نہیں جا سکتا، تو فرمایا تمہیں اس کے بغیر ہی ہم اس کا ثواب عطا کر دیں. جتنے نیک اعمال یہ کرتا تھا اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، باہر نہیں جا سکتا، اللہ اس کے بغیر دے گا. یہ اعتکاف والا 24 گھنٹے عبادت میں، اس کا سونا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا سب عبادت ہے. اور یہ گویا اللہ کے در پر آ کر بیٹھ گیا، اللہ تو مجھے کہے گا تو جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا. اور جب کوئی کسی در پر ڈیرا لگا لے، کتنا سنگ دل کو نہ ہو، وہ بھی معاف کر دیتا ہے کہ نہیں. اور اللہ تو خود بلاتا ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو کہتا ہے تم 1 بالشت آؤ میں 2 بالشت آؤں گا، تم میری طرف 1 قدم آؤ میں 2 قدم آؤں گا، تم آہستہ آہستہ آؤ میں دوڑ کر آؤں گا. تو جو گھر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ گیا، اس کے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں آئیں گی. اور کسی کو شب قدر ملے نہ ملے، اعتکاف والے کو تو شب قدر ملنا یقینی ہے، وہ سویا بھی ہو مگر وہ اللہ کے گھر میں سویا ہوا ہے، اس لیے اس کو شب قدر کا ثواب مل جائے گا. تو اس لیے آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام زیادہ کرو. حضور علیہ السلام اپنے کمر کسرے یعنی پہلے سے زیادہ عبادت کرتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے، رات کو بیدار رہتے تھے اور بیدار رہ کر عبادت کرتے تھے. اس لیے آخری 10 دن کی قدر کرو. جو اعتکاف کر سکتے ہو وہ اعتکاف کریں، انشاءاللہ SOPs کے ساتھ، احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کے ساتھ انشاءاللہ یہاں اعتکاف کا انتظام ہوگا. جو حضرات یہاں ارادہ چاہیں علماء اور اکابر اور بزرگوں کی نگرانی میں 10 دن گزاریں، انشاءاللہ ان کو بہت دین کا فائدہ ہوگا. مگر SOPs کے ساتھ ماسک اپنے ساتھ رکھیں اور اسی طرح پر فاصلوں کے ساتھ ذرا رہیں گے. اور آپ یہاں اپنے ہاتھوں کو بھی
وقتاً فوقتاً سینیٹائزر کے ساتھ یا ویسے دھوتے رہیں، احتیاط بھی کرنی چاہیے، شریعت کا حکم ہے، اور اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ تو جن حضرات کا یہاں ارادہ ہو وہ دفتر میں اپنے نام لکھوا دیں، انشاءاللہ ان کے لیے انتظام ہوگا، سحری کا بھی اور افطاری کا بھی۔ ہمارے شیخ صاحب ہیں وہ الحمدللہ بڑی محبت سے سحری اور افطاری کا انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب بدر میں صحابہ نے تو جان دی تھی اور اللہ نے ان کے جذبے کو قبول کیا تھا۔ آپ بھی نیت رکھو، کہتے ہیں ہر وقت یہ نیت رکھو کہ اللہ اگر کسی وقت بھی اسلام کے لیے لڑنا پڑا تو میں لڑوں گا۔ ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو بولو، جس جس کا ارادہ ہے وہ ہاتھ سیدھا کھڑا کرے، اس نیت پر بھی ثواب مل جائے گا جہاد کا، ماشاءاللہ۔ نیت ہر وقت مسلمان کے دل میں رہنی چاہیے۔ اللہ ہر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب موت آئی تو چارپائی پر کہا کاش جنگ کے میدان میں آتی، کافروں سے مقابلہ اسلام کے لیے ہو رہا ہوتا، میں لڑائی میں ہوتا، کہیں کوئی میرا ہاتھ کاٹ دیتا، میرا بازو کاٹ دیتا، میرا پاؤں کاٹ دیتا، اور اس طرح پر میری جان جاتی، اور قیامت کے دن میدان محشر میں ادھر سے میرا ہاتھ آتا، ادھر سے میرا بازو آتا، ادھر سے میرا پاؤں آتا، یہ سارے اعضاء اکٹھے ہو کر جڑ جاتے، اور پھر اس میں آواز آتی اور اللہ کہتا یہ وہ شہید ہے جس کے اعضاء دشمن نے کاٹ دیے تھے۔ تو اس دن مجھے خوشی ہوتی کہ اس طرح میں شہید ہوتا، لیکن مجھے موت چارپائی پر آ رہی ہے۔ مگر دل میں ارادہ ہونا چاہیے، دل میں ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اس لیے دل میں ارادہ رکھو کہ کبھی بھی اسلام کے لیے جان دینی پڑی تو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اپنا جان اپنا مال سب کچھ دین پر لٹایا کرو۔ اور آپ حضرات ماشاءاللہ اس خیر المدارس کے لیے بھی تعاون کیا کرتے ہیں، رمضان کے